براڈ شیٹ کی تحقیقات کے معاملے پر بڑی پیش رفت، حکومت نے انکوائری کمیٹی بنا دی۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ انکوائری کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ کمیٹی 45 روز میں انکوائری کر کے جوابات دے گی۔ مشرد داخلہ شہزاد اکبر نے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں کہا، براڈ شیٹ کمیٹی کے TORs وزیر اعظم بنائیں گے۔ مزید بولے وہ جھوٹے الزامات پر مریم اورنگزیب اور عظمہ بخاری کو عدالت لے کر جا رہے ہیں۔ براڈ شیٹ کیس نے سابق حکمرانوں کو بے نقاب کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اپوزیشن جماعتیں دولت بچانے کے لیے NRO مانگ رہی ہیں، حکومت اور ادارے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف رہنما فارن فنڈنگ معاملے پر اپوزیشن کو ٹف ٹائم دیں۔ اپوزیشن جماعتیں غیر ملکی فنڈز لیتی رہیں، تحریک انصاف نے کوئی فارن فنڈنگ نہیں لی۔ سابق ادوار کے معاہدے کے باعث بجلی مہنگی کرنا پڑی۔ مہنگائی سے پسے عوام کو بڑا جھٹکا، بجلی کے نرخ میں 1 روپیہ 95 پیسے فی یونٹ اضافہ۔ عمر ایوب نے مہنگی بجلی کی ذمہ دار سابق حکومت کو ٹھہرا دیا، کہا نون لیگ پاور سیکٹر میں بارودی سرنگیں لگا کر گئی، ایسی پالیسی بنائی بجلی چاہے استعمال نہ کریں پیسے دینا ہے۔ تابش گوہر بولے چند سال میں بجلی 1 سے 2 روپے یونٹ سستی کریں گے، خراب پاور پلانٹس کو ختم کر دیں گے۔ پیٹرول گرانے کے 1 ہفتے کے اندر بجلی مہنگی کرنا بدترین عوام دشمنی ہے۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں کا اثر تمام اشیاء ضروریہ پر ہوتا ہے۔ عوام حکومتی نااہلی کے عذاب کا ہر ہفتے سامنا کر رہے ہیں، غریب کیسے زندہ رہے گا؟ نالائق اعظم عوام کا خون چوس رہا ہے، ناجائز حکومت کے ساتھ اس کی سیاست بھی ختم ہو چکی ہے۔ گیس پر چلنے والے 3 IPPs ٹیرف میں کمی پر راضی، سفائر، پالمور اور اورین کے وزارت توانائی کے ساتھ MOUs پر دستخط۔ نئے معاہدوں سے بجلی کی قیمت اور گردشی قرضے میں کمی آئے گی، چند سال میں حکومت کو 636 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ ایکنک نے 38 ارب 2 کروڑ کی گوادر اتوڈیرو شاہراہ کی منظوری دے دی۔ گریٹر کراچی واٹر سپلائی اسکیم K4 کی بھی منظوری۔ پہلے مرحلے میں شہر قائد کراچی کو 260 MGD اضافی پانی میسر آئے گا۔ K4 منصوبہ 4 سال میں 25 ارب 55 کروڑ روپے سے مکمل کیا جائے گا۔ کراچی میں فضلے کو ٹھکانے لگانے کے منصوبے سویپ پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا قانونی اصلاحات لانے کا اعلان، وراثتی سرٹیفکیٹ 7 سال کی بجائے 15 دن میں جاری ہوں گے۔ عمران خان کا لیڈر آف ایڈمنسٹریشن اور وراثتی سرٹیفکیٹ کے اجرا کی تقریب سے خطاب، کہا کہ اصلاحات کا مقصد تمام شہریوں کو مساوی انسانی حقوق دینا ہے۔ جلد کرمنل جسٹس سسٹم متعارف کرائیں گے، دیہات میں خواتین کو وراثتی حق نہیں ملتا۔ اور ناظرین، بجلی اور مہنگی کر دی گئی ہے، صارفین ادا کریں گے مزید 200 ارب روپے۔ حکومت نے ایک بار پھر عوام پر بجلی بم گرا دیا۔ بجلی کی قیمت 1 روپیہ 95 پیسے فی یونٹ بڑھا دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر عمر ایوب کہتے ہیں کہ 2 روپے 18 پیسے فی یونٹ اضافہ بنتا ہے، مگر 1 روپیہ 95 پیسے بجلی مہنگی کی گئی ہے۔ جبکہ تابش گوہر نے کہا ہے کہ IPPs کے ساتھ نئے معاہدوں سے 6000 ارب روپے کا بوجھ کم ہوگا۔ اسد عمر نے کہا بجلی کے حوالے سے صنعتوں کو ریلیف بھی دیا جائے گا۔ بجلی کی قیمت میں 1 روپے 95 پیسے فی یونٹ اضافے کا اعلان۔ شہریوں کو 200 ارب روپے کا جھٹکا، بجلی کی قیمت میں 1 روپے 95 پیسے اضافے کا اعلان۔ وزیر توانائی عمر ایوب نے قیمتوں میں اضافے کی وجہ بھی بتا دی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کے غلط معاہدوں کی وجہ سے 218 ارب روپے کا اضافہ، یعنی کہ 2 روپے 18 پیسے کا اضافہ صرف 1 سال میں ہونا تھا۔ اس وقت ہم لوگ یہ اضافہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ 1 روپے 95 پیسے کا ہے۔ معاون خصوصی توانائی تابش گوہر نے کہا IPPs کے ساتھ نئے معاہدوں سے 6000 ارب روپے کا بوجھ کم ہوگا۔ 3500 میگا واٹ کے پرانے پاور پلانٹس بند کر دیں گے۔ تمام کیپٹیو یونٹس کو جو کہ بجلی کے نظام سے منسلک ہیں
ان کی گیس کو ہم منقطع کر دیں گے۔ اسد عمر نے کہا پیٹرولیم رپورٹ پر قائم وزارتی کمیٹی کی رپورٹ تیار ہو گئی، بجلی کے حوالے سے صنعتوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ صنعتوں کے لیے اور مزید انسینٹیو دینے کے لیے انڈسٹریل ٹیرف کا اعلان کیا گیا تھا، اور الحمدللہ بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں وہاں سے۔ جو پہلے 2 ماہ تھے اس ٹیرف کے تقریباً 8% بجلی کے استعمال کے اندر اضافہ ہوا۔ وزیر منصوبہ بندی نے بتایا صنعتوں کے لیے ٹیرف کے اعلان پر بجلی کے استعمال میں اضافہ ہوا، گردشی قرضوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا جس کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ایکنک نے 38 ارب 2 کروڑ کی گوادر توڈیرو شاہراہ کی منظوری دے دی ہے۔ گریٹر کراچی واٹر سپلائی اسکیم K4 کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں کراچی کو 260 MGD اضافی پانی میسر آئے گا۔ K4 منصوبہ 4 سال میں 25 ارب 55 کروڑ سے مکمل کیا جائے گا۔ کراچی میں فضلے کو ٹھکانے لگانے کے منصوبے سویپ پر بھی غور کیا گیا ہے۔ عالمی بینک کے تعاون سے 16 ارب 80 کروڑ سے کراچی کو ماحول دوست بنایا جائے گا۔ HEC کے 13.36 ارب کے بین الاقوامی اسکالرشپ پروگرام کی منظوری دی گئی۔ KP ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ منصوبے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ 18 ارب 91 کروڑ کا منصوبہ پشاور، ہری پور، نوشہرہ اور صوابی کے لیے ہوگا۔ خیبر پختونخوا کی عظیم درسگاہ جامعہ پشاور شدید مالی بحران کا شکار ہے۔ انتظامیہ نے اساتذہ کو جنوری کی پوری تنخواہ دینے سے معذرت کر لی ہے۔ مالی مشکلات کے باعث بنیادی تنخواہ ہی ادا کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا سے یہ خبر ہے جس کی عظیم درسگاہ جامعہ پشاور اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہے، جہاں پر پوری تنخواہیں دینے سے بھی معذرت کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، پاکستان کو کلین اینڈ گرین بنانے کے لیے پیپسیکو کا بڑا اقدام، پلاسٹک کو جمع کر کے اسے دوبارہ استعمال میں لانے کے منصوبے کا آغاز ہو چکا ہے۔ 4750 ٹن پلاسٹک ویسٹ کو قابل استعمال بنایا جائے گا۔ مشیر موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم کا کہنا ہے کہ پلاسٹک ویسٹ بھی کرونا کی طرح وبا ہے۔ تمام کمپنیاں پلاسٹک کو ری سائیکلنگ کرنے کے لیے اقدام کریں۔ اسلام آباد سے مریم ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں تقریب پیپسیکو، گرین ارتھ ریسائکلنگ اور WWF کے درمیان پلاسٹک ویسٹ کو دوبارہ استعمال میں لانے سے متعلق منصوبے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ تقریب میں مشیر موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم اور ڈائریکٹر جنرل WWF حماد نقی نے بھی شرکت کی۔ منصوبے کے تحت پیپسیکو اپنے پارٹنرز گرین ارتھ ریسائکلنگ اور WWF کے ساتھ مل کر 4750 ٹن پلاسٹک ویسٹ کو جمع کر کے اور اس کو بامقصد طریقے سے دوبارہ قابل استعمال بنانے کے لیے اقدامات کرے گی۔ ملک امین اسلم نے منصوبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ پیپسیکو 2025 تک 100% تک ویسٹ جمع کرنے میں کامیاب ہوگی۔ They are committing to collecting and recycling 100% of the waste that they produce. So that is a big target that they have taken up. پاکستان اور افغانستان کے CEO فرقان احمد کا کہنا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پلاسٹک کی ریسائکلنگ کو یقینی بنایا جائے۔ Making all the efforts towards improving plastic collection and recycling in Pakistan. We will collect 4,750 tons of plastics and recycle it. DG WWF پاکستان حماد نقی کا کہنا تھا کہ سب کو مل کر پلاسٹک سے پیدا ہونے والے کچرے سے نمٹنے کے لیے قدم بڑھانا ہوگا۔ کیمرہ مین انیس خواجہ کے ساتھ مریم ملک، 92 نیوز، اسلام آباد۔